آسی کی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو تصور کریں کہ آپ ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہیں۔ دور دور تک نیلا سمندر پھیلا ہوا ہے اور زمین کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اچانک ایک خوفناک طوفان آتا ہے اور آپ کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے اور دن ہفتوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ پیرو کے 61 سالہ ماہی گیر میکسیمو ناپا کاسترو کی سچی داستان ہے، جو 95 دن تک بحر الکاہل کی بے رحم موجوں میں زندہ رہنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ یہ کہانی ہمت، حوصلے اور بقا کی جنگ کی ایسی داستان ہے جس میں بھٹکے ہوئے ماہی گیر نے کچھوے، پرندے اور یہاں تک کہ کاکروچ کھا کر اپنی زندگی بچائی۔ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہوئے وہ بارش کے قطروں کو اپنی کشتی میں جمع کرتے رہے اور ہر دن امید اور خوف کے بیچ جھولتے رہے۔ بالآخر ایکواڈور کے ایک بحری جہاز نے ساحل سے 1095 کلومیٹر دور انہیں شدید کمزوری اور نکاہت کی حالت میں پایا۔ یہ ناقابل یقین داستان سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے ایک عام انسان نے قدرت کی سختیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے موت کو شکست دی۔ آئیے میکسیمو کاترو کی زبانی اس 95 دن کی بقا کی جنگ کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، میکسیمو ناپا کاسترو ایک تجربہ کار ماہی گیر تھے۔ وہ 7 دسمبر کو پیرو کے جنوبی ساحل پر واقع مارکو نامی قصبے سے اپنے ماہی گیری کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کا ارادہ 2 ہفتوں کے لیے سمندر میں رہنے کا تھا، جہاں وہ اپنی کشتی کے ذریعے مچھلیاں پکڑ کر واپس آنا چاہتے تھے۔ پہلے دن تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر پھر قدرت نے ایسا طوفان برپا کیا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ صرف 10 دن کے بعد ایک شدید طوفان آیا جس نے ان کی کشتی کو بے قابو کر دیا اور وہ اپنی منزل سے بھٹک گئے۔ شدید لہریں اور تیز ہوائیں ان کی کشتی کو کھلے سمندر میں دھکیلتی چلی گئیں۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح واپس ساحل کی طرف جا سکیں، مگر بے رحم سمندر نے ان کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہونے دی۔ جب میکسیمو مقررہ وقت پر گھر نہ لوٹے تو ان کے اہل خانہ کو فکر لاحق ہوئی۔ ان کے رشتہ داروں نے حکام کو اطلاع دی اور پیرو کے سمندری دستوں نے ان کی تلاش شروع کر دی۔ کئی دنوں تک بحری جہاز اور ہوائی جہازوں کے ذریعے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ کہیں نظر نہ آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امید دم توڑتی گئی، لیکن ان کے قریبی عزیز اب بھی کسی معجزے کے منتظر تھے۔ دوستو، میکسیمو کے پاس کھانے اور پانی کا محدود ذخیرہ تھا جو کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پینے کے لیے انہوں نے اپنی کشتی میں بارش کا پانی جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب بارش نہ ہوتی تو وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جاتے۔ کھانے کے لیے انہیں جو کچھ بھی سمندر سے ملتا وہ استعمال کرتے رہے۔ پہلے پہل انہوں نے چھوٹے پرندے پکڑ کر کھائے، پھر انہیں کاکروچ بھی کھانے پڑے اور بالآخر وہ کچھووں پر گزارا کرنے لگے۔ کچھوے انہیں نہ صرف خوراک مہیا کرتے بلکہ ان کے خون سے وہ پانی کی ضرورت بھی پوری کرنے لگے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک خاص حد تک ہی چل سکا۔ ان کے آخری 15 دن انتہائی کٹھن ثابت ہوئے، کیونکہ اب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور آخری حد تک جدوجہد کرتے رہے۔ بالآخر بدھ کے روز، جب میکسیمو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، ایکواڈور کا ایک بحری جہاز بحر الکاہل میں ان سے 1094 کلومیٹر دور ان کی کشتی کے قریب پہنچا۔ عملے نے جب ان کی کشتی کو دیکھا تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور میکسیمو کو انتہائی کمزور اور تشویشناک حالت میں پایا۔ وہ پانی کی شدید کمی اور غذائی قلت کے باعث بے حد نحیف ہو چکے تھے، مگر خوش قسمتی سے وہ زندہ تھے۔ جیسے ہی انہیں ریسکیو کیا گیا تو انہیں فوراً طبی امداد دی گئی اور اس کے بعد انہیں پیرو کے دارالحکومت لیما لے جایا گیا، جہاں ان کے اہل خانہ بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دوستو، میکسیمو کی گھر واپسی کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ جمعے کے روز جب ان کی اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی تو جذبات کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ انہوں نے اپنے بھائی کو گلے لگایا اور زاروں قطار رونے لگے۔ انہوں نے بتایا
کہ ان 95 دنوں کے دوران وہ ہر روز اپنی ماں کے بارے میں سوچتے رہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی ہمت تھی۔ پیارے دوستو، یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ جب کوئی شخص سمندر میں طویل عرصے تک زندہ رہا ہو۔ اس سے قبل بھی کئی ایسی کہانیاں سامنے آ چکی ہیں جہاں لوگ غیر معمولی حالات میں اپنی بقا کے لیے لڑتے رہے۔ 2023 میں روس کے شہری میخائیل پیچوگن کو بحیرہ اوختک میں 2 ماہ بعد بچایا گیا تھا۔ اسی طرح 2012 میں سلواڈور کے ماہی گیر جوزے سلواڈور بحر الکاہل میں 14 ماہ تک مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد 2014 میں مارشل جزائر میں پائے گئے۔ وہ بھی بارش کے پانی اور کچھوؤں پر زندہ رہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ زندگی کتنی نایاب ہے اور کبھی کبھار معجزے بھی حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ آپ دوستوں کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔